لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس کائنات کو وجود بخشا اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر ہم پر جو احسان عظیم فرمایا ہے، شاید ہی یہ مقام و مرتبہ، یہ موقع کسی اور نبی و رسول کی امت کو حاصل نہیں ہے. جیسا کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ پاک نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں ازواج مطہرات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، تابعین،
تب تابعین، صحابیات، تابعات، تب تابعات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا تاکہ اپنا پیغام کل صبح قیامت تک اس کے بندوں تک پہنچتا رہے۔ پھر ان تمام مراحل کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کی باغ دوڑ کو علماء، مشائخین، سادات اکرام کے سپرد فرمایا، کیونکہ قیامت تک اب کوئی نیا نبی، نیا رسول، نئی کتاب، نیا قانون، نیا دستور، نیا آئین آنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک نے واضح کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اے لوگو، بے شک اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی قدرت کاملہ کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے اپنے ایک ایک محبوب بندے کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، ایک ایک بندے کو۔ اسی میں پیران پیر، روشن ضمیر، ہیکل نورانی، قندیل سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث الثقلین، غوث العظم دستگیر، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ کا سلسلہ نسب دیکھیں تو آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین سادات کہا جاتا ہے۔ صرف سادات نہیں ہے بلکہ والد کے خاندان سے بھی سادات ہیں، والدہ کے خاندان سے بھی سادات ہیں، اور دونوں سلسلے جا کر ملتے ہیں حسنین کریمین سے۔ حسنین کریمین کا سلسلہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اور جس کے لیے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنین مجھ سے ہیں، میں حسنین سے ہوں۔ حسنین مجھ سے ہیں اور میں حسنین کریمین سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، خبردار ہے لوگوں، بے شک تم میرے محبوبوں کو، میرے ولیوں کو، ولی کے معنی آتے ہیں دوست، اللہ تبارک و تعالی جس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جس طرح بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لے لیں 5-6 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ماں باپ اگر زندہ ہو، بچہ 60 سال کا بھی ہو، ماں باپ زندہ ہو تو ماں باپ کے سامنے بچہ ہے، لیکن 5-6 سال کی عمر تک ماں باپ جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ ان کی بھوک پیاس ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے، اگر ان کو کچھ بیماری لاحق ہو جائے تو رات کی چین لٹ جاتی ہے، دن کا سکون لٹ جاتا ہے، کاروبار لٹ جاتا ہے، آہیں بھرتی رہتی ہیں اپنی اولاد کی فکر میں۔ جس طرح ماں باپ اپنے چھوٹے شیرخوار دودھ پیتے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے، اپنے محبوبین سے، چاہے وہ اولیاء اللہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ تبع تابعین کی شکل میں ہو، چاہے وہ تابعین کی شکل میں ہو، چاہے ائمہ کی شکل میں ہو، چاہے مفسرین کی شکل میں ہو، چاہے محدثین کی شکل میں ہو، چاہے صحابہ کی شکل میں ہو، چاہے نبی کی اولاد امجاد کی شکل میں ہو، چاہے نبی کی ازواج مطہرات کی شکل میں ہو، چاہے نبی کے اہل بیت اطہار کی شکل میں ہو، چاہے انبیاء و رسول کی
شکل میں ہو، چاہے نبی محمد الرسول اللہ ہو، سب سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت ماں باپ اپنے دودھ پیتے بچوں سے کرتے ہیں، اپنی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی ان بچوں کی کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میرے محبوب ہیں، انہیں ایذا دینے کی کوشش نہ کرنا، انہیں تکلیف دینے کی کوشش نہ کرنا، انہیں رنجیدہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، انہیں غمزدہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان پر لان تان اناب شناب نہ کہنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ کہتے ہو یہ تمہارا اختیار ہے، نہ کرنا یہ تاکید ہے، کہتے ہیں اس کے باوجود بھی اختیار ہے۔ کیوں اختیار ہے؟ مرنے کے بعد اسی صلے کے ساتھ آپ کو نوازا جائے گا، وہی سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا جو دنیا میں رہ کر اللہ کے محبوبوں کی شان میں تم نے جو کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن مقدس گواہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے محبوبوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے چاہنے والوں کو، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا رنج ہے، نہ کسی چیز کا غم ہے۔ کیوں کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے، اگرچہ کہ ہماری طرح انسانی شکل میں آئے ہیں، ہماری طرح انہوں نے انسانی فطرت میں زندگی بسر کی ہے، پر ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں باخبر بنا کر بھیجا ہے، بے خبر بنا کر نہیں، باخبر بنا کر بھیجا، بے خبر نہیں۔ تو آئیے، میلاد کا موسم چلا گیا، اب 11ویں کا مہینہ آیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی ہم نے ہمارے باپ دادا نے نہیں رکھا، خدا کا نظام ہے۔ امام الانبیاء کا ذکر ختم ہوا تو امام الاولیاء کا ذکر کرنا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، نہ کسی چیز کی آرزو ہے، نہ عزت کی پرواہ ہے۔ ارے عزت تو مجھے وہ چاہیے جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ دنیا کی عزت لے کر کیا کروں؟ عزت دینے والا، عزت لینے والا دونوں کو فنا ہے۔ ارے ہم تو وہ چاہتے ہیں، ہمیں وہ عزت چاہیے جس کی تعظیم کل صبح قیامت میدان قیامت میں بھی برقرار رہے، وہ تعظیم ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے برجستہ کہتا ہوں، اولیاء کا نام لے کر کہتے ہیں مر گئے مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو امام الاولیاء ہیں، کہنے والوں نے امام الانبیاء کی شان میں کہہ دیا، نبی محمد الرسول اللہ کی شان میں کہہ دیا، مر فرق آنے والا نہیں ہے۔ باتیں بہت کرتے ہیں کہنے والے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، آپ کے اندر کتنا علم ہے، آپ کے اندر کتنی بردباری ہے؟ کہ تم جو کہتے ہو ہم بھی نمازیں پڑھ لیں، نوافل کی کثرت کر لیں، تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، قرآن لے کر بیٹھ جائیں، اس مقام تک پہنچیں گے۔ میں نے ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ کبھی تم اپنے گھر والوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ والوں کی بات تو اپنی جگہ ہے۔ بار بار پھر اس ذکر کو طویل نہیں دوں گا۔ اللہ والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ نے جو فرمایا میرے محبوبین ہیں، میرے دوست ہیں، میری چاہت ہے، میرا نظام چلانے والے ہیں، نظام کو بنایا میں، نظام کو بدلنا کیسے، نظام کو چلانا کیسے، کس دور میں کیسے مشرکین آئیں گے، کیسے کفار آئیں گے، کیسے سنگ دل آئیں گے، کیسے سخت پتھر دل آئیں گے جو پیسے کی لالچ میں ایمان کو برباد کریں گے، جو عورت، شہرت، دولت، عزت کی لالچ میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں نظام خدا بندی کو چلانا اللہ نے یہ منتخب فرما لیا ہے۔ بتاؤ، برابری کی بات کرنے والوں اور کہتے ہیں مر گئے مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔
اولیاء اللہ کا صدقہ ہے جو زندہ ہیں۔ اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، جو آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے بڑوں کی کتابیں آج سے 100 سال پہلے کی، آج کی نہیں، آج سے 100 سال پرانا ایڈیشن اٹھا کر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے نبی کو بھی زندہ لکھا، اولیاء کی کرامتوں کو بھی جانا، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو جانا، اور کہا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی خلاف ورزی اگر کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ کوشش ہے، جاننا چاہتے ہو تو تلاش کر لو، آج سے 100 سال پہلے کتابیں، آج کی کتابیں نہیں، آج کے ایڈیشن نہیں، 100 سال پرانے ایڈیشن۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے حضور غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ پہلے بتا دیتا ہوں، جو میں نے اس سے پہلے بھی بتا چکا، لیکن ہر وقت ایک انداز الگ ہوتا ہے، سن چکے ہوں گے۔ جس وقت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی، متواتر کتابوں کے، معتبر کتابوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، کوئی ایسی کہانی بنائی نہیں جاتی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی کہ لوگوں اپنی انا کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے کسی بات کو دوسرے کی جانب اس طرح من گھرٹ نہیں کرنا، ورنہ تمہاری نسل میں تباہی ہوگی۔ ہم وہ عمل کرنے والے ہیں، متواتر معتبر کتابوں کے حوالے سے۔ پیرانے پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ، کہ ہم 11ویں کرتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے، فلاں فلاں کہا جاتا ہے، تو یاد رکھ لیں آپ کی ولادت بسعادت کی تاریخ 29 شعبان المعظم بتائی جاتی ہے معتبر کتابوں کے حوالے سے، اور کوئی اختلاف نہیں ہے، تاریخ ولادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 29 شعبان المعظم آپ کی تاریخ ولادت۔ اب رہا دوسرا دن، وہ دن 30 شعبان المعظم کا ہے یا 21 رمضان المبارک کا دن ہے، پتہ نہیں چل سک رہا تھا۔ آج شہر حیدرآباد میں سب سے قدیم جماعت ہے رویت ہلال کمیٹی، جو چاند دیکھتی ہے، اور دیگر شہر دیگر ریاستوں میں بھی ہیں، سب کیسے دیکھا کرتے ہیں؟ دوربین کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ انہیں اتنا پتہ چل چکا ہے، جو اپنے بال سفید کر لیے دیکھتے دیکھتے، کہ 29واں چاند کیسے ہوتا ہے، 30واں چاند کیسے ہوتا ہے، 29واں چاند کتنی دیر تک آسمان پر رہتا ہے، 30واں چاند کتنی دیر آسمان پر رہتا ہے، اتنا بھی علم ان کو آ چکا ہے۔ تو اس وقت، جس وقت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی، 29 شعبان کا دن تھا۔ اب اگلا دن شعبان کی 30 تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ، اس معاملے میں آ کر اس وقت کے لوگ پس و پیش میں آ چکے تھے، کشمکش میں تھے۔ رات گزر گئی، صبح کا سورج نمودار ہو گیا، بتایا جاتا ہے کہ آدھا دن گزر چکا، دوپہر کا وقت قریب آ چکا، لوگ ابھی کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، اس خیال سے کہ اگر چاند نظر آ جائے تو ہمارا روزہ چھوٹ جائے گا، اگر چاند نظر نہ آئے تو وہ الگ صورت ہے، اگر نظر آ جائے تو ہمارا روزہ چھوٹ جائے گا۔ تو اس وقت کے علماء، اولیاء اللہ اس وقت کے جو بھی تھے، بہت کوششیں کی، سمجھ نہیں آیا، لیکن ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ یہاں ایک سادات خاندان رہتا ہے، اور اس خاندان کی ایک خاتون بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، بڑی متقی پرہیزگار خاتون ہے، اور اس خاتون اسلام کا نام نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہتی صاحبزادی
حضرت علی کی زوجہ مطہرہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہیں۔ چلیں اس خاتون اسلام کے پاس چل کر ہم دریافت کریں گے، چونکہ جو بڑا عابد و زاہد متقی پرہیزگار ہو، جو اللہ والا ہو، چاہے مرد ہو یا خواتین، جو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دے، اپنے تمام تر خواہشات کو رب کے حوالے کر دے، رب کے نام پر قربان کر دے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کبھی رائی دانے کے برابر برائی عمل سرزد ہوا ہو، برا فعل سرزد ہوا ہو۔ وہ بڑی متقی پرہیزگار تھی، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے مشہور لوگ جو تھے، جو چاند کی اطلاع دیا کرتے تھے، ان لوگوں نے آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے شہزادی اسلام، بتاؤ آج رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں؟ کیونکہ آپ متقی پرہیزگار ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اپنی قدرت کو جس طرح ظاہر کرتا ہے وہ آپ دیکھ کر سمجھ سکتی ہیں، آج ہم اس کو جاننے سے قاصر ہیں، بتائیے کہ آیا رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں؟ تو آپ کی ماں نے کیا کہا؟ آپ کی والدہ ماجدہ نے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ میرا نومولود لڑکا ہے جس نے صبح سے لے کر اب تک دودھ نہیں پیا، میں اس کے منہ میں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے منہ کو میں اپنی چھاتی کے قریب لے جاتی ہوں، لیکن وہ اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، دودھ نہیں پیتا۔ تو ان لوگوں نے نکل کر وہیں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے باہر نکل کر اعلان کر دیا کہ لوگوں، رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، لہذا روزے کی نیت کر لیں۔ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، روزے کی نیت کر لیں۔ بتاؤ آج ہم میں کوئی ایسا لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی جنم دیا ایسا کسی نے؟ باتیں تو بہت کرتے ہیں، انکار تو ہوتا ہے، مگر میں بحث نہیں کرتا، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، تم انکار پر انکار کرتے رہو، ہم اقرار پر اقرار کرتے رہیں گے، میدان محشر کا انتظار کریں گے، میدان محشر میں رب کا جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا ایک اور واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، وقت طویل ہو جاتا میرے لیے، مجبور ہوتا ہوں۔ ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، عمل کریں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، اس مقام تک پہنچیں گے۔ بتاؤ آج ہمارے گھروں میں کتنی خواتین اسلام امید سے ہیں، حمل سے ہیں، پریگننٹ ہیں؟ ایسا سوال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں تو لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، بات وہ نہیں، لیکن مثال دے کر ذہن کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، قرآن مقدس کے 14 پاروں کی حافظہ تھی۔ ایک اور روایت بتا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حافظ قرآن تھی، مگر معتبر کتابوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ 14 پارے کی حافظ تھی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ اپنے گھر کے کام کاج سے، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی، ان 14 پاروں کو یاد کرتی، پھر 14 پارے یاد ہونے کے بعد قرآن پاک کا مکمل دور کرنے کی کوشش میں جب بھی وقت ملتا قرآن پاک پڑھتی۔ نمازیں ختم ہوئی، فرض پڑھ لی، گھر کا کام کاج کر رہی ہیں، زبان پر قرآن کا ورد ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور
غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہو گئی، طریقہ کار تھا، اب تقریباً اسلامی جو طریقے تھے 99% ہمارے معاشرے سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے بچپن میں بچوں کو بسم اللہ خوانی کی رسم ہوتی تھی، 4 سال 4 ماہ 4 دن پر بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، کسی ایک بزرگ عالم، بزرگ پیر و مرشد، بزرگ خاندان کے بزرگ، کسی علم جاننے والے سے ان بچوں کو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی تھی تاکہ تاثیر ہو جائے، ان بچوں میں اثر پیدا ہو جائے۔ تو غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کم عمر میں مدرسے میں شریک کیا گیا۔ مدرسے میں شریک کرنے کے بعد استاد محترم پڑھا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 بار 2 بار 3 بار کہا گیا، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو استاد نے سوچا شاید بچے کا پہلا دن ہے، گھبرا رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، یا زبان نہیں پلٹ رہی ہوگی، مگر یہ ایسے نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جب نبی کون و مکان کے پاس جبریل امین آئے، کہا اقرا، پڑھیے، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، 3 مرتبہ کہا گیا، میرے نبی نے نہیں پڑھا۔ اس کو لے کر کہنے والے کچھ اور کہتے ہیں، اگر اس پر جاؤں تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی۔ اس کے بعد جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ابتدائی سورہ علق کی 3 آیتیں جب پڑھی، اس کے بعد نبی محتشم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اگر اقرا پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ نبی پڑھتے تو آج کہنے والے کیا کہتے؟ نبی کا استاد جبرائیل کو کھڑا کرتے۔ اس لیے نبی نے جبرائیل کے کہنے پر نہیں پڑھے بلکہ خدا کے فرمان پر پڑھے، تو وہ عشق مصطفیٰ غوث الاعظم میں نظر آئی۔ جب 3 مرتبہ تعوذ و تسمیہ پڑھوایا گیا مگر غوث اعظم نے پڑھا نہیں، 4تھی مرتبہ استاد رک گئے، تو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کوئی قاعدہ، کوئی یسنر قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ الف لام میم شروع کرتے ہیں، پڑھتے 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 ہوا مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، وہی میرا مولا ہے، وہی سب کا مولا ہے، وہی میرا حامی و مددگار ہے، وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ پڑھ کر جب رکا آپ نے، کتنے 17 پارے، 17 پارے پڑھ کر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ توقف فرماتے ہیں۔ آج ہم میں کوئی ایسا ہے؟ کسی ماں نے ایسا لڑکا جنم دیا، اللہ معاف کرے کہوں تو طنز ہوتا ہے، آج 40 سال کے ہو گئے، قرآن صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، لیکن غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب 17 پارے پڑھ لیے، اس وقت دیکھا تو سارے اساتذہ، مدرسے کا سارا اسٹاف غوث الاعظم کے پیچھے تعظیم میں بیٹھ گیا، تعظیم میں بیٹھ گیا۔ پوچھنے لگے آپ نے کیسے پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا جو میں نے ربیع المنور کے موقع پر کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے صدقے ہمیں پیدا کیا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیدا کیا۔ میرا رب وہ ہے جو ماں کی کوکھ میں رکھ کر بھی غذا دے سکتا ہے۔ اے لوگوں، صرف غذا نہیں دیتا بلکہ باپ کا جو عمل ہو، ماں کا جو عمل ہو، وہ اولاد پر اترتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ میں رہ کر غوث الاعظم نے بتلا دیا، جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، جبکہ بتایا جاتا ہے سائنٹیفک اعتبار سے ماں، عورت جب امید سے ہوتی ہے تو بچہ اس کا 5 مہینے میں کمپلیٹ ہوتا ہے، 7 مہینے میں اس کے مکمل اعضاء بن جاتے ہیں۔ جی تو اب بتائیے سائنٹیفک اعتبار سے بچے کتنے؟ صرف 4 مہینے۔ غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں ہمیشہ ہمیشہ فرائض کی ادائیگی کے بعد
گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں ماں کے پیٹ میں رہ کر 17 پارے یاد کر لیا، ماں کے پیٹ میں رہ کر 17 پارے یاد کر لیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر اب ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی غوث الاعظم دستگیر کی مدت کو ماں کے پیٹ میں اگر اور بھی بڑھا دیتا تو سارا قرآن یاد کر لیا کرتے تھے، سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی وہ تعلیم عطا فرماتا ہے، وہ روشنی عطا فرماتا ہے، وہ پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کے طریقوں پر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں اور اللہ والوں کی شان میں بے ادبی نہ کریں۔ اگر نہیں کرنا چاہتے 11ویں 12ویں چھٹی نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنی اپنی مرضی ہے، لیکن برا بھلا کہنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر برا بھلا کہنا ہے تو پہلے یہ عمل کر کے بتائیں، بعد میں اس عمل کی بات دیکھیں گے، اس رزلٹ کو ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔